اللہ رب کی پابندی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقوں کو اپنانا، یہ انسان کا مقصد۔ جو انسان اس مقصد کو اپنا لیتا ہے وہ انسان ہے، اور جو اس کو بھول جاتا ہے وہ پکا ہے۔ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میری تو یہ عجیب سی ایک خواہش ہر انسان کے دل کہ جو میں چاہوں وہ یہ شان فقط پروردگار کی کہ اللہ رب العزت جو چاہتے وہ ہو کے رہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ بندگی کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے۔ یہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے لیے مصیبت، اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ نیکی جب بھی کی جائے گی رحمت اترے گی، برکت اترے گی، سکون ملے گا۔ اب جب بھی گناہ کیا جائے گا نحوست اترے گی، ظلمت اترے گی اور انسان کا دل بے سکون ہو جائے گا۔ نیکی کی تاثیر الگ ہے، گناہ کی تاثیر، اسی لیے نیک انسان سکون قلب کے ساتھ گزارتا ہے اگرچہ ظاہر میں اس اسباب کے اعتبار سے پریشان، اور بدکار انسان بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے اگرچہ ظاہر میں کے پاس خواہشات پوری کرنے والے سب اسباب ہی۔ گناہوں کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے، نیکی کا اثر گناہوں سے دل پہ ظلمت آتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے نیکی کے اپنے اثرات ہیں کے اپنے اثرات۔ آپ یوں سمجھیے کہ نیکی انسان کے دل کو صاف کرتی ہے اور گناہ انسان کو میلا، جیسے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سیاہ داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے یہ حالت ہوتی ہے کہ بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں جو دل کی کیفیت ہوگی آخرت میں وہی چہرے کی کیفیت۔ اگر دل ایمان کے نور سے چمکتا ہوگا تو قیامت کے دن انسان کا چہرہ منور، اور اگر دل پر داغ لگے ہوں گے، دل میلا ہوگا، قیامت کے دن انسان کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے دل کو منور کریں یا اپنے دل کو سیاہ۔ پھر جو اثرات ہیں نا وہ ظاہر میں نظر تو نہیں آتے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اس کے اثرات محسوس کروا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی اللہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، راستے میں اس کی نظر غیر محرم پر پڑ گئی تھی، اس کی نظر نے خطا کی، تو عثمان غنی اللہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ہماری محفلوں میں بلا جھجک چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا۔ تو یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک فرقان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر متقی پرہیزگار کو نصیب فرما دیتے کہ اس کا قیافہ سچا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سچی بات ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی تھا تو بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو مقدمے لے کے آتے ہیں ان کو تو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور مجھے تو نہیں پتا کہ جس بندے کو نہیں پتا وہ کیسے فیصلہ کرے۔ تو اس کے قریب ایک عالم تھے، انہوں نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ دیکھو آپ جب اپنی کرسی قضا پر بیٹھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو کرنے کی نیت لے کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کے دل کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سچ بات ڈال دیتے ہیں، جبکہ فریقین کے دلوں کے اندر بغض، حسد اور دشمنی ہوتی ہے، حقیقت جاننے کے باوجود ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے۔ تو جب انسان تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ نور دے دیتے ہیں، اس کو فراست مومنانہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 10 بندے چلے جا رہے ہوں اور کوئی پولیس کا افسر ان کو دیکھے تو وہ دیکھتے ہی گیس کر لے گا کہ فلاں لڑکے کی چال ڈھال اچھی نہیں ہے، اس کو مجرم لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اتنا ملکہ ہو جاتا ہے، اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ وہ بندے کی چال سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں اس کے کردار کا۔ تو یہ فراست مومنانہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پتہ کا فرمایا گیا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا۔ چنانچہ ایک بزرگ بغداد کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ مسجد سے باہر کی طرف آنے لگے انہوں نے خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس نے بہت ہی اچھا عطر لگایا ہوا تھا، بہت ہنستا مسکراتا اس کا چہرہ تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور جبے امامے میں ملبوس تھا۔ تو وہ بزرگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے فرمان لگے کہ اس شخص سے مجھے کفر کی بو آتی، اس شخص سے مجھے کفر کی بو آتی۔ اب سننے والوں نے اس کو ذرا عجیب انداز سے سنا کہ بھائی ظاہر کو دیکھو کہ یہ بالکل صورت مومنانہ بنائی ہوئی ہے، اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس سے گزرا ہوں تو مجھے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نوجوان نے بھی ان بزرگوں کو یہ بات کرتے سن لیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ کہہ کے گئے ہیں۔ تو اس نوجوان کو پسینہ آ گیا،
لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان کے پاس لائے تو کہنے لگا جی مجھے آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں۔ کبھی تیرا حال کیا ہے، مسئلہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یہ کتاب میں پڑھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جا کر آزماتا ہوں کہ ان کے پاس فراست مومنانہ ہے بھی یا نہیں۔ میں یہودی ہوں، میں نے مسلمانوں جیسے کپڑے پہنے، معطل کیا اپنے جسم کو، اور میں آیا کہ دیکھیں مجھے ان میں سے کوئی پہچانتا بھی آیا نہیں۔ تو اس بزرگ نے پہلی نظر پڑنے پر ہی مجھے پہچان لیا کہ میرے پاس ایک کفر کی یہ بو کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے والے جراثیم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پلاؤ پکائیں، گرم کو ڈھک کے رکھ دیں تو 6-8 گھنٹے کے بعد جب کھولیں گے نا تو بو ہوگی اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس چیز کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود تھے جس نے اس کو خراب کر فرمنٹیشن ہو گئی، بو آنے لگی۔ اس کے بالمقابل آپ گڑ کو رکھ لیں، 1 مہینے بعد نکالیں گے، 2 مہینے بعد نکالیں گے، 1 سال بعد بھی نکالیں گے، جیسے رکھیں گے ویسے پائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس گڑ کے اندر وہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں جو اس کو فرمنٹ کرے، خراب کرے۔ آپ شہد رکھ دیں، کئی مہینوں کے بعد آپ جب اسے کھولیں گے تو شہد ہوگا، خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں جو اسے خراب کرے۔ جبکہ باقی کئی چیزیں ایسی کھانے پینے کی ہوتی ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان جو نیک اعمال کرتا رہے اس کے اوپر نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے جو اس بندے کو گلاتا ہے، اس کے جسم کو جو مرنے کے بعد گلاتا سڑاتا ہے وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کے اجسام کو زمین نہیں کھایا سکتی، ان کے جسم مبارک زمین کے اندر محفوظ ہوتے، پاکیزہ جسم، ان کے اندر وہ بیکٹیریا تھا ہی نہیں جو ان کے جسم کو گلائے۔ جبکہ ایک عام آدمی مرتا ہے تو چند دن میں اس کی لاش گل سڑ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے۔ ایسے قابلین اولیاء جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر چکے ہوتے ہیں اور گناہوں سے، کبائر سے بچ اور اجتناب کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ۔ ہم لوگ اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جب ایک سیلاب آیا تھا تو ہمارے شہر کے قبرستان میں کچھ قبور ایسی تھیں جو بیٹھ گئی، کھل گئی تھی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی مدفون ہے اور اس کا جسم بھی سلامت، اس کا کفن بھی سلامت۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں ڈر لگتا تھا، خود قبرستان جاتے ہوئے قبرستان کے نام سے ڈر لگتا تھا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو خود جاتے ہوئے دیکھا جو وہاں جاتے تھے اور دیکھ کے اس قبر میں اس آدمی کو آتے تھے، اور ہم نے کتنے لوگوں کو اس منظر دیکھنے کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں وہ کب فوت ہوا ہوگا، پرانا قبرستان تھا، سالوں گزر گئے، آج بھی اس کی لاش پڑی۔ ہمارے تعلق والے تھے، انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے جو نہر ہے اس کے اوپر صبح کی سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ طوفان آیا، بارش ہوئی اور ایک بڑ کا درخت تھا تو وہ اکھڑ کے نیچے گرا۔ تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب گزر رہا تھا تو اس کا گڑھا جو بن گیا تھا، میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کے گرد اس درخت کی جڑوں نے ایسے جنگلہ بنایا ہوا ہے جیسے کہ لوہے کی تار سے کوئی جنگلہ بنا دیتے، اور اس کے اندر وہ آدمی، اس کی لاش حرام پہ پڑی۔ بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ کہ یہ وہ کاملین ہوتے ہیں جو کبائر سے سچی توبہ کر کے اپنے اندر گناہ کے اس بیکٹیریا کے اثرات کو ختم کر دیں۔ جب تک یہ بیکٹیریا ہوگا یہ انسان کے جسم کو گلائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی لوگ فوت ہوتے ہیں تو دفن سے پہلے ہی ان کے جسموں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فوت ہوتے ہیں اور ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ اس سے بڑا حیران ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ایک پھول کی مانند بن گئے تھے، اور جب پھول کو صحبت اس مٹی کو نصیب ہوئی تو جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے اس مٹی سے بھی خوشبو آنے لگی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے حسن۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے۔
کہ ان کے جسم سے، ان کی قبر سے، ان کے دفن کرنے کے کئی دن بعد تک خوشبو آتی تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، انہوں نے ان کے وفات کے بعد خواب میں دیکھا، حضرت کی زیارت ہوئی، پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا۔ ان کی طبیعت بڑی رونے والی تھی، کثیر البکا تھے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو، خشیت طاری رہتی تھی، خوف طاری رہتا تھا، روتے رہتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میری اس عادت کی وجہ سے پروردگار نے مجھ سے پوچھا احمد علی تو کیوں روتا تھا، تو فرماتے ہیں میں تو اور بھی ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا منو کی شکل حساب وقد سے، جس کو حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی اس کو عذاب مل کے رہے گا۔ تو کہنے لگے میں اور گھبرا گیا، تو جب میں اور گھبرا گیا تو مجھے فرمایا احمد علی تو آج بھی ڈر رہا ہے، آج تو تیرے انعام کا دن ہے، ہم نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے بھی ہر گناہ گار نے معاف فرما دیا، جس قبرستان میں دفن کیا اس کے ہر گناہ گار مردے کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ یہ کیسے ہوا بھائی؟ کہ انہوں نے کبائر سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور استغفار جو کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ صغائر کو معاف فرما دیتے۔ اب دیکھیں کہ نجاست جو ہے نا شریعت کی نظر میں وہ دو طرح کی ہے، ایک کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور ایک کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی تو ہوئی پیشاب پاخانہ اور اس قسم کی گندگیاں جو ہوتی ہیں، ان کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، اور نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جو حکم کی وجہ سے نجس چیز کہلائے وہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جنبی ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا، تو اگر وہ اپنے جسم پہ لگی نجاست کو دھو بھی لے تو بھی جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک ناپاک کہلائے گا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ دیکھنے میں تو نجاست اس کے جسم پہ نظر نہیں آتی، اس نے تو اپنے جسم سے نجاست کو دھو لیا، لیکن یہ نجاست حکمی کہلاتا ہے، حکمن وہ بندہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح جو آدمی شرک کا ارتکاب کرے، گو اس نے 70 دفعہ غسل کیا ہو اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ پکا نجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ تو نجس ہوتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے بھی وہ شخص غسل کرے تو اس کی نجاست دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کرے، تو یہ نجاست حکمی کہلاتی، ایک نجاست حقیقی کہلاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس کا وہ عضو ناپاک ہو جاتا ہے۔ آنکھ نے خطا کی، آنکھیں ناپاک ہو گئی، زبان سے جھوٹ بولا، زبان ناپاک ہو گئی۔ اور واقعی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے بدبو نکلتی ہے کہ جو اس کے فرشتے پاس ہوتے ہیں وہ بھی دور چلے جاتے ہیں اور ان کو ناگواری ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اللہ والوں کو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلی بدبو کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، بدبو کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ اسی لیے نیکی کرتے کرتے انسان کے جسم میں اچھی مہک آ جاتی اور گناہ کرتے کرتے انسان کے جسم سے بدبو آ جاتی۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک تھا اس میں اتنی خوشبو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں۔ پھول کھل کھل کے کہتے ہیں صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ اب بچوں کو بھیجتی تھی اور نبی علیہ السلام کے جو پسینے کے قطرے تھے ان کو ایک چھوٹی شیشی کے اندر جمع کرواتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ام سلیم کیا کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم اس پسینے مبارک کو جس عطر میں ملا دیتی ہیں اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت انس عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما شممت مسکم ولا عنبر، اللہ کی قسم نہ میں نے مشک کو سونگھا نہ میں نے عنبر کو سونگھا، مگر جو خوشبو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں تھی وہ نہ مشک میں تھی نہ عنبر، اور یہی چیز صدیق فلانوں کے بارے میں تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر صدیق لانو کے پسینے کی جو مہک تھی وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ بدن کی بدبو ہوتے ہیں،
اور نیک اعمال یا نیکیاں بدن کی خوشبو ہوتی ہیں۔ نیک اعمال سے بدن پاک ہوتا ہے اور گناہوں سے بدن ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ناپاکی اگر ہم اپنے دل میں لے کے آگے چلے گئے تو اس ناپاکی کے اثرات ہمارے بدن کو فرمنٹ کر کے رکھ دیں گے، گلا سڑا کے رکھ دیں گے، یہ کیڑے پیدا کر دیں گے جسم کے اندر، اور چند دن میں انسان کے گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے۔ 1985 کی بات ہے، میں نے ایک مرتبہ امریکہ میں بیان کیا موت کے عنوان، تو اس میں نے بتایا کہ بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک جگہ رونے بیٹھ گئے قبرستان میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے قبر سے آواز آ رہی ہے۔ یعنی کئی مرتبہ انسان کی کیفیت ایسی بنتی ہے نا، عام لوگ اس کو الوژن سمجھ لیں اور ہم اسے کشف کہہ لیتے ہیں۔ تو قبر نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جو میرے اندر آتا ہے تو اس کا میں حشر کیا کرتی ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہی پوچھا کہ بتا مجھے تو اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ تو آواز آئی کہ جو میرے اندر آتا ہے میں اس کی بدن کے اندر کیڑے ڈال دیتی ہوں، گوشت کو کھا لیتی ہوں، ہڈیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ تو یہ واقعہ ایک مرتبہ میں نے نقل کیا۔ جو سننے والے لوگ تھے نا، ان میں سے کافی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور فلاں فلاں تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پڑھا میں نے فلاں کتاب۔ وہ کہنے لگے جی آپ یہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، عبرت کی نظر سے میں دیکھوں گا۔ کہنے لگے جی آپ 2 گھنٹے فارغ کریں۔ وہ سلسلے میں بیٹھ تھے، اچھے بندے تھے، اپنے بندے تھے۔ اگلے دن 2 گھنٹے میں نے فارغ کیے تو وہ مجھے لے کر چلے گئے۔ ایک میوزیم تھا جس کا نام تھا نیچرل ہسٹری میوزیم۔ اس میں ایک ممیز کا سیکشن بنا ہوا تھا، شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے اور روشنی ایسے کی ہوئی تھی جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ بہت خاموشی تھی اس سیکشن میں، بڑی عجیب سی وحشت تھی اس سیکشن میں۔ جب ہم پہلے کمرے کے پاس گئے جو بنا ہوا تھا شیشے کا، تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی مرا، اور جیسے مرا تھا ہم نے اس کی باڈی کو کیمیکل لگا کر محفوظ کر کے رکھ دیا ریکارڈ کے لیے۔ اندر ہم نے دیکھا کہ ایک انگریز مرا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کیمیکل چھڑک کر انہوں نے اس کو پریزرو کر دیا۔ اس کو ہنوت شدہ لاش کہتے ہیں، ممی کہتے ہیں۔ اس سے اگلے میں پہنچے، لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ مرا اور اس کو اتنا عرصہ قبر میں رکھنے کے بعد ہم نے نکالا، اور جیسے اس کو پایا اسی طرح ہم نے کیمیکل چھڑک کر اس کو نمونے کے لیے رکھ دیا۔ تو اندر جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انسان کے بدن میں قبر میں جا کر جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ آنکھوں کے ڈھیلے لٹک کر اس کے رخساروں پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ آنکھ کا ڈھیلا یہ بھی رخسار پر آیا پڑا اور یہ بھی رخسار پر آیا پڑا۔ وہ نگاہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو دیکھنے کے لیے دی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جب ان نگاہوں سے ہم غیر کی طرف دیکھیں گے، طمع کی نظر سے، لالچ کی نظر سے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبر میں سب سے پہلے ان آنکھوں کو کیڑوں کی غذا بنا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ڈیلے جو تھے وہ رخسار پر آئے ہوئے تھے، اور جیسے چاول کسی چیز کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کیڑے ان آنکھوں کے ساتھ چپکے اسے کھا رہے تھے۔ آگے جا کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو ہم نے اتنا عرصہ قبر میں رکھا اور پھر نکالا۔ اس میں ایک تو اسی طرح آنکھوں کے ڈیلوں کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ دوسری تبدیلی ہم نے یہ دیکھی کہ اس بندے کے ہونٹوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور اس کے دانت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ ہونٹ جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے، اور 32 دانت کی 32 نظر آ رہی تھی۔ جس زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں پہ بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس منہ کو بھی پھر کیڑوں سے بھر دے، اور اس کے پورے منہ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اگلے کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا اس کو اتنا عرصہ ہم نے رکھا، نکالا تو جس حال میں ہم نے پایا اسی حال میں پریزرو کر دیا۔ اس میں تیسری تبدیلی ہم نے دیکھی کہ اس بندے کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اور جیسے پیالے میں چاول بھرے ہوتے ہیں اس کے پیٹ کے پیالے میں کیڑوں کے چاول بھر گئے۔ بس اس کے آگے پھر یہ کیڑے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آخری جو کمرہ تھا اس میں ہم نے جا کر دیکھا کہ انسان کی فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ بھی انگلیاں پوروں سے جدا، پورے ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلی بازوں سے جدا، بازو کوہنیوں سے جدا، اور کوہنے جسم سے جدا، پورے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا جدا۔
ان کو دیکھ کر اتنا دل پر غم طاری ہوا، انسان تو کیا بولتا ہے، کیا بنا پھرتا ہے دنیا میں، سوچ تو صحیح کہ تو اپنے آپ کو پال رہا ہے اور تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تو اسے کیڑوں کی غذا بنا رہا ہے۔ اگر یہ انسان گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اس کے اندر سے یہ گناہوں کا فساد ختم ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کو جب بھی رکھیں گے اس کے جسم کو کوئی چیز گلا نہیں سکے، اس لیے کہ وہ گناہوں کے بیکٹیریا اس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ اب ہم فیصلہ کریں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے آپ کو کیڑوں کے لیے پال رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے پال رہے ہیں۔ جو گوشت حرام غذا سے بنے گا وہ کیڑوں کی غذا بنے گا، تو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ تو اس لیے جو شخص گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ باطن کی ناپاکی کو صاف کرتا ہے، اور جتنا سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دھوکہ دیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو یہ کیا، حقیقت میں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے۔ ہر ہونے والا گناہ انسان کے جسم میں ناپاکی کی مانند ہے، تو ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ اب انسان فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ تو ضرور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ اگر بالفرض سرزد ہو جائے تو پھر دوبارہ پھر توبہ کر لے۔ اب یہ معاملہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دنیا کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر یہ گناہوں کا بیکٹیریا اندر رہا تو یہ لاش قبر میں جاتے جاتے گل جائے گی، کیڑے اسے کھائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی کو جب پھینکا جائے گا نا تو جو زانی ہوگا اس کے جسم سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمی اس بندے کی اس بدبودار ہوا سے تنگ ہوں گے اور اس کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ تو دیکھو گناہوں کی بدبو یہ دنیا میں بھی اور جا کے آخرت میں بھی محسوس ہوگی۔ تو حکم خدا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو انسان کو اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل کروائیں، دل سے اس بات کا عہد کریں کہ اے مولا ہم آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خوشبو ہوتی ہے جسم میں نیکی کی۔ چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اس کے سامنے کسی عورت نے برے ارادے کا اظہار کیا، اس نوجوان نے اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے اسے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنے جسم پر اسے نجاست مل لی۔ جب باہر نکلا تو جسم سے بدبو، اس عورت کو اتنی نفرت ہوئی اس نے اس کو وہاں اپنے گھر سے بھگا دیا۔ اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اب اس کو فکر تھی کہ لوگ اس بدبو کو سونگیں گے تو مجھے کیا کہیں گے۔ یہ نوجوان جلدی سے مدرسے میں آیا، غسل خانے میں گیا، اپنے جسم سے نجاست کو بھی دھویا، کپڑے بھی دھوئے اور اسی طرح گیلے پہن لیے۔ پھر یہ حدیث پاک کی کلاس میں آ کر بیٹھا تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ جیسے ہی آ کر بیٹھا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ جب 2-4 دفعہ پوچھا تو طلباء نے اس کی طرف اشارہ کیا جی کہ یہ لگا کے آیا۔ حضرت نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی اتنی تیز خوشبو لگا کے کیوں آئے گا جماعت میں؟ تو تب اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی اس کو جو ہے گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے، لیکن اب میں جب نہا دھو کے نکلا ہوں تو جہاں جہاں نجاست میں نے لگائی تھی میرے جسم کے انہوں حصوں سے خوشبو آ گئی۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ اس کو خواجہ مشکی کہتے تھے، ان کا نام لوگوں نے خواجہ مشکی رکھ دیا تھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بڑے قراء میں سے گزرے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور سارا دن لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھی میں تو کچھ نہیں منہ میں رکھتا، یعنی کوئی الائچی یا کوئی اور ایسی چیز خوشبودار میں تو نہیں رکھتا۔ اس نے کہا حضرت لیکن خوشبو اتنی آتی ہے۔ تو اس پر امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ عاصم تم سارا دن اس میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی خدمت کرتے ہو، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔
خواب میں، تو میری آنکھ کھلی، اس بوسے کی یہ برکت ہے کہ اب میرے منہ سے اس وقت سے خوشبو آ رہی۔ چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے ان کے منہ سے خوشبو آتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم اپنے اندر فرمنٹیشن والے بیکٹیریے کو داخل کر لیں، آنکھوں کے راستے سے داخل کریں، زبان کے راستے سے داخل کریں، دل دماغ کے راستے سے داخل کریں، یہ بیکٹیریا اندر جا رہا۔ اس لیے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس باطنی نجاست سے محفوظ فرما لے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے۔ شریعت نے دونوں کو نجاست کہا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے جسم کو اس نجاست جو باطنی نجاست ہے اس کے ساتھ آلودہ کر رہا۔ کہیں آنکھ ناپاک ہوئی، اگر غیبت کی تو زبان منہ ناپاک ہوا، اگر کسی کے مال کو ناجائز استعمال کیا تو ہاتھ ناپاک ہوئے، کسی کا دل دکھایا تو دل ناپاک ہوا۔ تو اس طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسم پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے اور نیک اعمال اپنانے کے ذریعے سے ہم اس نجاست سے پاک ہو کر زندگی گزار سکتے۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی بندہ اگر اس پر نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے سامنے آ کھڑا ہو تو بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ اسی طرح ہم اپنے ناپاک منصوبوں کو لے کے، ناپاک خواہشات کو دلوں میں لے کے مصلی اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر قبولیت ہوگی یا کیا ہوگا؟ اسی لیے عبادات میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، کچھ میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے اثرات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیکی کی روشنی اور نیکی کا نور اور نیکی کی خوشبو